محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشن ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین پر لعنت کرے۔ دریافت کیا گیا کہ کوئی اپنے والدین پر کس طرح لعنت کرتا ہے؟ فرمایا کہ آدمی دوسرے کے والد کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ اور اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر۔ ریاست میں شدید احتجاج کے بعد مسجد خواجہ محمود کو واپس اسی مقام پر تعمیر کرنے کا حکومت نے کیا اعلان۔ ابھی تحریری اجازت نامہ باقی۔ سخت سیانتی بندوبست میں ایم ایل اے کوثر محی الدین کے ہمراہ مقامی عوام نے ادا کی نماز جمعہ۔ ہردل عزیز آرمور رکن اسمبلی جیون ریڈی پر قاتلانہ حملے کی مذمت کرتے ہوئے آج بعد نماز جمعہ مسلمانوں کی جانب سے ان کی درازی عمر کے لیے دعائے اجتماع کا انعقاد۔ مسلمانوں کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں، عوام کا اظہار۔ ریاستی وزیر وملا پرشانت ریڈی کا دورہ بالکنڈہ، مختلف ترقیاتی کاموں کا لیا جائزہ۔ وہ مرحوم سرپنچ کے افراد خاندان کو دیا پرسہ۔ ملک کی آزادی کے 75 سال مکمل ہونے پر آزادی کا امرت مہوتسو کے تحت مختلف پروگرامز کا انعقاد۔ تلنگانہ یونیورسٹی میں تحریری مقابلوں کا انعقاد۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ مسجد خواجہ محمود کو واپس اسی مقام پر تعمیر کرنے کا حکومت کا اعلان۔ ابھی کاغذی کارروائی باقی۔ عوام احتجاج کے مد نظر لیا گیا فیصلہ۔ آج سے 50 تا 60 افراد کو نماز جمعہ کی دی گئی اجازت۔ مجلس ایم ایل اے کوثر محی الدین و دیگر نے عوام کے ہمراہ ادا کی نماز جمعہ۔ محکمہ پولیس کا سخت سیانتی انتظامات۔ شہر حیدرآباد کے علاقے شمش آباد میں مسجد خواجہ محمود کو شہید کر دیا گیا تھا، جس کے بعد نہ صرف حیدرآباد بلکہ ریاست بھر میں مسلمانوں کی جانب سے کافی بڑے پیمانے پر احتجاج درج کروایا گیا، جس کے سبب پھر ایک بار حکومت نے وہاں پر مسجد کی تعمیر کی اجازت کا اعلان کیا اور کہا کہ حکومت تلنگانہ تمام مذاہب کا یکساں احترام کرتی ہے اور کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچنے نہیں دے گی، اور اس مسئلے کے مستقل حل کے لیے محکمہ مال و محکمہ بلدی نظم نفس کے عہدیدار کا اجلاس منعقد کرتے ہوئے اس کو حل کیا جائے گا اور امت مسلمہ سے صبر و تحمل کی اپیل کی۔ اور آج حالات کے مد نظر صرف 50 تا 60 افراد کو ہی نماز جمعہ ادا کرنے کی اجازت دی گئی اور ابھی تک مسجد کی تعمیر نو کے لیے تحریری اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اور آج نماز جمعہ میں حیدرآباد رکن اسمبلی کوثر محی الدین، مجلس اتحاد المسلمین راجندر نگر، مرزا رحمان بیگ اور دیگر کارپوریٹرز نے عوام کے ہمراہ نماز ادا کرتے ہوئے عوام کو دیا تیقن۔ تمام مسلمانوں کی دعا۔ رکن اسمبلی جیون ریڈی کے ساتھ نندی پیٹ منڈل میں آج بعد نماز جمعہ ایم ایل اے جیون ریڈی کے حق میں دعائے اجتماع کا اہتمام۔ عوام نے کثیر تعداد میں شرکت کرتے ہوئے کی دعائیں۔ ہردل عزیز رکن اسمبلی و ٹی آر ایس ضلع صدر جیون ریڈی پر قاتلانہ حملے کی کوشش پر آج نندی پیٹ منڈل مستقر میں مسجد بنت علی پر منڈل صدر ٹی آر ایس اقلیتی سید شیخ پاشا کی قیادت میں بعد نماز جمعہ ایک دعائیہ اجتماع عمل میں لایا گیا، جس میں عوام نے کثیر تعداد میں شرکت کرتے ہوئے رکن اسمبلی آرمور جیون ریڈی کے حق میں دعائیں کی اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے ایم ایل اے ایک نیک دل قائد ہے اور ہر مذہب کی عوام کو متحد رکھتے ہوئے سب کی ترقی کے لیے خدمت انجام دے رہے ہیں۔ ایسے قائد پر قاتلانہ حملہ ناقابل برداشت ہے اور قاتلوں کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ان کی عمر درازی کے لیے دعائیں کی گئی۔ انچارج آرمور نیوجر کا ایم ایل اے جیون ریڈی پہ ہوئے سو حملہ کو پورے نندی پیٹ مائنارٹی پورا یہ ہوئے ان کے بارے میں دعا کرے، دوسری بار ایسا حملہ کون کرے ان کے اوپر کٹھن چریا لینا بول کے سب یہ کرے۔ ڈویژن نمبر 53 شانتی نگر میں ایک برقی پل اچانک زمین پوش۔ اطلاع ملتے ہی کارپوریٹر ماجد صدیقی نے لیا مقامی حالات کا جائزہ اور برقی عہدیداروں کو کیا طلب۔
آج شہر نظام آباد کے بلدی ڈویژن نمبر 53 میں ایک برقی پول اچانک زمین پوچھ ہو جانے کا واقعہ پیش آیا۔ آج دوپہر 3 بجے کے قریب شانتی نگر میں واقع بلال مسجد کے پاس قدیم برقی پول پوری طرح ٹوٹ کر زمین پر گر گیا، جس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور نہ ہی کسی کو کوئی چوٹ آئی۔ واقعے کی اطلاع ملنے کے بعد مقامی عوام نے کارپوریٹر ماجد صدیقی کو اس واقعے کی اطلاع دی، جس کے بعد کارپوریٹر ماجد صدیقی نے مقامی حالات کا جائزہ لیا اور برقی SE سے فون پر بات کرتے ہوئے انہیں طلب کیا، جس کے بعد برقی عہدیدار مقامی جگہ پہنچ گئے اور نئے پول کو نصب کیا۔ ماجد صدیقی نے ME سے ڈویژن میں موجود تمام قدیم برقی پولز کو تبدیل کرتے ہوئے نئے پولز نصب کرنے کی نمائندگی کی، جس پر ME نے مثبت رد عمل کا اظہار کیا۔ آج شانتی نگر میں بلال مسجد کے قریب میں ایک پول بہت پرانا ہونے کی وجہ سے گر گیا، جس سے کچھ جانی نقصان نہیں ہوا، اور ایسے میرے ایریا میں بہت سے پول ہے جس پر میں نے بہت دفعہ اس پر نمائندگی کی، یہی جو ہے سو اس میں پرمٹ نہیں رہنے کی وجہ سے پرابلم ہو رہی ہے۔ اس پر ابھی میری AC صاحب سے بات ہوئی، AC صاحب نے لائن انسپکٹر کو کہا کہ جتنے بھی ایریا میں پرانے پول ہے ان کا جو ہے چیک کرتے ہوئے ان کو چینج کرنے کے آرڈرس دیے AC صاحب۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی میں نے جگہ پہ پہنچتے ہوئے فوری جو ہے سو اس کے پول کو چینج کرنے کا کام شروع کرایا، جس پر میں AC صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ صحت مند ماحول کے لیے شجرکاری ضروری، مجلس اتحاد المسلمین انچارج کارپوریٹر محمد منور علی۔ انہوں نے صحت مند ڈویژن کے قیام کے لیے گھر گھر دورہ کرتے ہوئے پودوں کی تقسیم۔ ماحول کو خوشگوار و صحت مند بنانے کے لیے اس کو سرسبز و شاداب بنانا کافی ضروری ہے، اور اس کے مقصد کے تحت ریاستی حکومت کی جانب سے آغاز کردہ ہریتا حرم پروگرام کے تحت مجلس اتحاد المسلمین ڈویژن نمبر 31 کارپوریٹر محمد منور علی کی جانب سے اپنے ڈویژن کا جائزہ حاصل کرتے ہوئے عوام میں شجرکاری کے لیے شعور بیداری کرتے ہوئے اس کے فوائد سے واقف کرواتے ہوئے گھر گھر پودوں کی تقسیم عمل میں لائی گئی، جس پر عوام نے پودوں کی اہمیت و افادیت سے واقفیت حاصل کرتے ہوئے ان پودوں کو حاصل کیا اور اپنے گھروں و آس پاس کی ماحول کو خوشگوار بنانے کا عزم کیا۔ اس موقع پر کارپوریٹر محمد منور علی نے کہا کہ اچھی صحت کے لیے اچھا ماحول ضروری ہے، جو پودوں و درختوں کے بنا ممکن نہیں ہے، اور ایک صحت مند ڈویژن کے قیام کے لیے ہم ہر گھر اور ہر سڑک پر شجرکاری پروگرام چلا رہے ہیں، اور ہم عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس نیک کام میں آگے آئے۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ عیسائی سرینیواس، عامر، آنگن واڑی RP، حسینہ، آسیہ، حافظہ، یاسمین و مقامی نوجوان شیخ ظفر، جاوید و دیگر موجود تھے۔ TRS ضلع صدر و آرمور MLA جیون ریڈی پر قاتلانہ حملے کی جامع مسجد ڈونکیشور و مسلم کمیٹی قائدین کی جانب سے کی گئی مذمت۔ మా ప్రియతమ నాయకుడు ఎమ్మెల్యే ఆర్మూర్ నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యే గారి మీద జరిగిన హత్యని మేము ఖండిస్తున్నాం। आर्मूर MLA पे जो जानलेवा हमला हुआ है और उनको हम पूरी मजम्मत करते हैं, पूरे हम TRS के साथ हैं। जो आज हमारे आर्मूर MLA UC चेयरमैन जीवन रेड्डी साहब के ऊपर जो हमला हुआ, हम उसकी पूरी तरह से मजम्मत करते हैं, और जो हमारे हार्नेबल चीफ मिनिस्टर KCR साहब से गुजारिश करते हैं कि हमारे जो MLA को सिक्योरिटी में इजाफ़ा किया जाए, और ये जो हमला हुआ उसकी पूरी तरह से तफ्तीश की। बालकोंडा अलखा असम्बली का रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने दौरा करते हुए हालिया ही फौत होने वाले अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने बालकोंडा अलखा असम्बली का दौरा करते हुए दीगर शादी तकारीब में शिरकत की। वो नए जोड़े को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करने के साथ साथ हाल ही में एयरगेटला PACS चेयरमैन बी नरसैया के फर्जंद की अचानक मौत पर इनके अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया, और इसी तरह से शख्सी मालूमात के तहत फौत होने वाले हनुमान नगर वडेरा कॉलोनी कारकुन व सरपंच के शोहर मल्लेश की मौत पर गहरे अफसोस का इजहार करते हुए इनकी तस्वीर पर फूल मालाएं पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अक़ीदत पेश की। वो हुकूमत तेलंगाना की जानिब से हर मुमकिन तौर पर मदद फराहम करने का तयक़ुन दिया। मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद MLC की एक कविता ने हर दिल अजीज़ व अवाम की चहीते क़ायद रुकन असम्बली आर्मूर ज़िले TRS सदर जीवन रेड्डी पर वे जानलेवा हमले की सख्त मज़म्मत की।
متحدہ ضلع نظام آباد MLC کے کویتا نے عوام کے چہیتے قائد و ہر دل عزیز ضلع ٹیار صدر آرمور رکن اسمبلی PUC کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی پر ہوئے قاتلانہ حملے کے تعلق سے حیدرآباد کے بنجارہ ہلز میں موجود رہائشگاہ میں رکن اسمبلی آرمور جیون ریڈی سے ملاقات کی و جان لیوا حملے کے تعلق سے معلومات حاصل کرتے ہوئے حملے میں ملوث خاتیوں کے خلاف سخت ترین کارروائی کرنے کا اظہار کیا۔ دمنہ پیٹ دیہات میں واقع آنگن واڑی مراکز میں آنگن واڑی ٹیچرز نے خواتین میں ماں کے دودھ سے متعلق شعور بیداری عمل میں لائی۔ دمنہ پیٹا دیہات میں واقع آنگن واڑی مرکز میں ورلڈ بریسٹ فیڈنگ ویک کے موقع پر خواتین میں ماں کے دودھ سے متعلق شعور بیداری عمل میں لاتے ہوئے کہا کہ ہر ایک شیرخوار بچے کو ماں کا دودھ ضروری غذائی اجزاء فراہم کرنے کے علاوہ بچے کی جسمانی و ذہنی نشوونما کے لیے انتہائی فائدہ مند ہوتا ہے اور اس میں اینٹی باڈیز ہوتی ہے جو کہ بچپن کی بہت سے عام بیماریوں کو روکنے میں مدد کرنے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں سرپنچ کونڈا شیکھر، سیکرٹری ANM آنگن واڑی ٹیچرز وجیا، سنیتا، شاردھا، انوشا و دیگر نے شرکت۔ عوام کے چہیتے قائد ضلع ٹیار صدر آرمور رکن اسمبلی PUC کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی پر ہوئے قاتلانہ حملے میں ملوث خاتیوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا اندلوی منڈل کے ٹیار صدر C داس کا میڈیا سے خطاب۔ اندلوی منڈل کے مقام پر ٹیار منڈل صدر چالی ویری داس نے صحافتی نشست کا اہتمام کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ ہی حیدرآباد کے بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12 کے قریب واقع ضلع ٹیار صدر آرمور رکن اسمبلی PUC کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی کے مکان پر ہوئے قاتلانہ حملے کی سخت مذمت کرتے ہوئے اس جان لیوا حملے میں ملوث خاتیوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کیا۔ اس پروگرام میں نظام آباد رورل ریتو بندھو کمیٹی ممبران P کمار، اندلوی جاگرتی منڈل صدر گنگادھر گوڈ، نظام آباد رورل TRS کنوینر نیپال ریڈی، چندرائن پلی سابقہ سرپنچ رگھو، TRS سینئر قائدین P نائک، لکشمن گوڈ، سری نواس مہندر، چندرయ్య وہ قائدین، کارکنان و عوامی نمائندوں نے شرکت کی۔ తెరాస ప్రెసిడెంట్ పై అలా జరగడం చాలా బాధాకరంగా భావిస్తున్నాము। అలాగే ఆ యొక్క సర్పంచ్ భర్త అలా చేయడం చాలా విడ్డూరం। ఎందుకంటే సమాజంలో ఉన్నాడా లేదా అతను ఆ రకంగా ఆలోచన చేయాలి। ఏమన్నా ఉంటే నీ సమస్యలు ఉంటే పాలనాధికారి కలెక్టర్ గారు ఉన్నారు, నీ యొక్క అవినీతి చేయకపోతే వాళ్ళు నీకు మళ్ళీ నీ యొక్క సర్పంచ్ పదవి నీకు ఇస్తారు వాళ్ళని। అది ఎమ్మెల్యే గారు చెప్పడమో లేకపోతే ఎంపీ గారు చెప్పడమో కేసీఆర్ గారు చెప్పడమో వల్ల రాదు నీకు। ضلع ٹیار صدر آرمور رکن اسمبلی PUC کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی پر ہوئے قاتلانہ حملے کے تعلق سے حاصل کردہ اطلاع پر عام ہونے پر ضلع کے دیگر مقامات سے تعلق رکھنے والے TRS قائدین و عوامی نمائندے حیدرآباد کے بنجارہ ہلز میں ملاقات کرتے ہوئے کی عیادت۔ عوام کے چہیتے و ہر دل عزیز قائد ضلع ٹیار صدر آرمور رکن اسمبلی PUC کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی پر ہوئے جان لیوا حملے کے تعلق سے حاصل کردہ اطلاع عام ہونے پر ضلع کے دیگر مقامات سے تعلق رکھنے والے قائدین و کارکنان اور پرستاروں کے علاوہ TRS پارٹی سے وابستہ قائدین کی کثیر تعداد حیدرآباد کے بنجارہ ہلز میں واقع رہائشگاہ میں موجود رکن اسمبلی آرمور و ضلع ٹیار صدر جیون ریڈی سے ملاقات کرتے ہوئے قاتلانہ حملے کے تعلق سے معلومات حاصل کرتے ہوئے ہمت افزائی اور اس کے علاوہ دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد صبح کے اولین ساتوں مندر، مسجد و گرجا گھر میں رکن اسمبلی آرمور جیون ریڈی پر قاتلانہ حملہ ٹل جانے کے باعث خصوصی دعاؤں کا اہتمام عمل میں لایا گیا۔ اس پروگرام میں ضلع کے TRS پارٹی صدر و دیگر موضوعات کے VDC ممبران، سرپنچ، MPTC و دیگر موجود تھے۔ ڈویژنل اکاؤنٹس آفیسر کی 53 جائیدادوں کے لیے اعلامی کی جائے۔ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن نے ڈائریکٹر آف ورک اکاؤنٹ نے ڈویژنل اکاؤنٹس آفیسر ورکس گریڈ 2 کی 53 جائیدادوں پر تقررات کے لیے اعلامیہ جاری کیا۔ کمیشن نے اہل امیدواروں سے درخواست طلب کی ہے۔ درخواست کمیشن کی ویب سائٹ پر 17 اگست تا 6 سپٹمبر آن لائن داخل کی جا سکتی ہے۔ کمیشن نے گزشتہ ماہ ٹرانسپورٹ محکمے میں 113 اسسٹنٹ موٹر وہیکل انسپکٹر اور انسٹیٹیوٹ آف پریونٹیو میڈیسن پبلک ہیلتھ لیبارٹریز نے فوڈ سیفٹی آفیسر کے 24 جائیدادوں کے لیے اعلامیہ جاری کیا ہے۔ ملک بھر سے جملہ 4690 افراد کی گرفتاریاں۔ UAPA قانون کے تحت کارروائیوں میں اتر پردیش سرفہرست۔ حریفوں اور نظریاتی اختلاف رکھنے والوں کے خلاف انسداد غیر قانونی سرگرمیوں کے لیے موجودہ UAPA قانون کا استعمال کر رہی ہے۔ مرکزی وزارت داخلہ کی جانب سے راجیہ سبھا میں پیش کیے گئے اعداد و شمار سے اندازہ ہوتا ہے کہ UAPA کا بھی استعمال سیاسی اغراض و مقاصد کے لیے ہونے لگا ہے اور اس قانون کے نام پر مخالف حکومت نظریات کے عامل افراد میں خوف پیدا کیا جا رہا ہے۔ مرکزی مملکتی وزیر داخلہ نتیانند رائے نے راجیہ سبھا میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ملک میں سال 2018 سے 2021 کے درمیان
UAPA کے تحت 4690 افراد کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے اور ان میں سے اکثر گرفتار شدگان جیلوں میں بند ہیں۔ راجیہ سبھا میں پیش تفصیلات کے مطابق سال 2018 میں 1421 افراد کو اس قانون کے تحت گرفتار کیا گیا اور اس سال کے دوران محض 35 افراد کو UAPA کے تحت مقدمات میں مجرم قرار دیا گیا۔ اسی طرح سال 2019 کے دوران 1948 افراد کو اس قانون کے تحت گرفتار کیا گیا، جن میں 34 افراد کو ہی سزا دلوانے میں کامیابی ملی ہے۔ اسی طرح سال 2020 میں 1321 نوجوانوں کو UAPA کے تحت گرفتار کیا گیا، جن میں محض 80 نوجوانوں کو مجرم ثابت کر کے سزا دلوائی جا سکی ہے۔ مرکزی مملکتی وزیر داخلہ کے تحریری جواب کے مطابق ملک بھر کی تمام ریاستوں میں UAPA کے تحت گرفتاریوں میں اتر پردیش سر فہرست ہے، جہاں مجموعی اعتبار سے 3 برسوں میں 1338 افراد کو گرفتار کیا گیا، جبکہ دوسرے نمبر پر منی پور ہے، جہاں اس مدت کے دوران 943 افراد کو UAPA کے تحت گرفتار کیا گیا ہے۔ تیسرے نمبر پر جموں کشمیر ہے، جہاں سال 2018 تو 2020 کے دوران مجموعی اعتبار سے 750 افراد کو اس کے تحت گرفتار کیا گیا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے بارہا یہ الزامات عائد کیے جاتے رہے کہ حکومت مخالف حکومت نظریات کو مخالف قوم اور مخالفت قوم نظریات کے طور پر پیش کرتے ہوئے معصوم اور بے قصور افراد کے خلاف UAPA کا استعمال کر رہی ہیں تاکہ ان میں خوف پیدا ہو۔ نکھت حسام الدین اور نیتو سیمی فائنل میں داخل، حیدرآباد باکسرز کا تاحال عمدہ مظاہرہ، تمغہ جیتنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ عالمی چیمپئن نکھت زرین، نیتو گنگھاس اور حسام الدین محمد 2022 کامن ویلتھ گیم باکسنگ ایونٹ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے۔ اسی دوران اولمپک میں کانسے کا تمغہ جیتنے والی لولینا بورگوہین کوارٹر فائنل میں اپ سیٹ کا شکار ہو گئی۔ بھارتی باکسر لولینا بورگوہین 66 سے 70 کلو گرام کیٹیگری کے کوارٹر فائنل میں ہارنے کے بعد کامن ویلتھ گیم سے باہر ہو گئی ہیں۔ انہیں ویلز کے روزی ایکرز نے 2-3 سے شکست دی۔ نکھت زرین نے خواتین کے 50 کلو گرام زمرے میں ویلز کی ہیلن جوئس کو 5-0 پوائنٹ سے شکست دی۔ تینوں راؤنڈ میں نکھت کو برتری حاصل تھی اور انہوں نے اپنے حریف کو جارحانہ ہونے کا کوئی موقع نہیں دیا۔ اس کے علاوہ 2 بار کی طلائی تمغہ فاتح نیتو 21 سال کو 48 کلو گرام کے کوارٹر فائنل کے تیسرے اور آخری راؤنڈ میں اس کے شمالی ایرلینڈ کی حریف نکول کلائڈ کے رضاکارانہ طور پر ریٹائر ہونے ABD کے بعد فاتح قرار دیا گیا، جس سے برمنگھم میں ملک کا پہلا باکسنگ میڈل یقینی ہو گیا ہے۔ اس کے بعد نظام آباد کے 28 سالہ حسام الدین نے مردوں کے 57 کلو گرام میں نمبیا کے ٹریگن مارگن اینڈیلیو کو 1-4 سے شکست دے کر 2 تمغہ حاصل کرنے کے لیے آخری 4 میں جگہ بنائی۔ پچھلے مرحلے کے کانسے کا تمغہ جیتنے والے حسام الدین کو اپنے مقابلے کے الگ فیصلے میں سخت جدوجہد کرنی پڑی۔ اس سے قبل بھیوانی کے دھننا ضلع سے تعلق رکھنے والی نیتو نے پہلے 2 راؤنڈ میں کلائڈ پر غلبہ حاصل کیا، جس کے بعد میچ روک دیا گیا اور نتیجہ بھارتی باکسر کے حق میں آیا۔ نیتو جو اپنا کامن ویلتھ گیمز میں ڈیبیو کر رہی ہے، لیجنڈری باکسر MC میری کوم نے وزن کے زمرے میں کھیل رہی ہیں۔ میری کوم سلیکشن ٹرائلز کے دوران زخمی ہو گئی تھی۔ بھارتی ٹیم نے برمنگھم آنے سے پہلے ایرلینڈ میں ٹریننگ کی تھی اور اس سے نیتو کو کلائڈ کے خلاف میچ میں مدد ملی۔ کوارٹر فائنل جیتنے کے بعد پر اعتماد نیتو نے کہا کہ یہ حریف باکسر کے خلاف میرا پہلا میچ تھا، لیکن ہم نے ایرلینڈ میں ایک ساتھ ٹریننگ کی۔ یہ تو ابھی شروعات ہے، مجھے بہت طویل سفر طے کرنا ہے۔ میں اپنے کوچ سے مشورے سن کر اسے رنگ میں استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اسٹینڈ جا میموریل گولڈ میڈلسٹ نیتو دوسرے باکسرز کی ویڈیوز دیکھنا پسند نہیں کرتی ہے اور ان کا کوئی رول ماڈل نہیں ہے۔ آزادی کا امرت مہوتسو پروگرام کے تحت تلنگانہ کے نوجوان یونیورسٹی میں زیر تعلیم طلباء کو مضمون نویسی مقابلہ جات کا عنقریب انعقاد عمل میں لایا جائے گا۔ ریاستی تلنگانہ گورنر تملی سائی سوندر راجن نے کہا کہ آزادی کا امرت مہوتسو پروگرام کے تحت تلنگانہ کے نوجوان وہ یونیورسٹی میں زیر تعلیم طلباء کو مضمون نویسی مقابلوں کا انعقاد عمل میں لانے کا یوتھ ویلفیئر ڈائریکٹر نے ایک بیان میں اطلاع دی ہے۔ راج بھون گورنر سیکریٹری دفتر سے اس مضمون نویسی مقابلہ جات سے تعلق رکھنے والے مکتوب کو تلنگانہ یونیورسٹی میں واقع وائس چانسلر رجسٹرار دفتر میں موصول ہونے کا اظہار کیا اور کہا کہ وائس چانسلر ڈی رویندر، رجسٹرار آچاریہ کے شیوا شنکر کے احکامات کے مطابق تلنگانہ یونیورسٹی میں اور دیگر کالجوں کے طلباء
انڈیا سینچری ایئر آف انڈیپینڈنس مائی ویژن نامی مضمون پر تیلگو، اردو، انگریزی یا ہندی میں مضمون تحریر کر کے روانہ کرنے کا اظہار کیا۔ ضلع کے دیگر بالائی مقامات پر بھاری بارش کے سبب SRSP پروجیکٹ کے سطح آب میں اضافہ ہونے کے باعث 14 گیٹ کے دروازے کھول کر 74,952 کیوکس پانی کا اخراج عمل میں لانے کا SRSP عہدیداران نے کیا اظہار۔ SRSP پروجیکٹ عہدیداروں نے کہا کہ دیگر بالائی مقامات پر مسلسل تیز موسلادھار بارش کی وجہ سے پانی کا زائد انفلو سری رام ساگر پروجیکٹ میں داخل ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے محکمہ موسمیات کے مطابق عنقریب بھاری بارش ہونے کے تعلق سے دیے گئے انتباہ کے تحت SRSP عہدیداروں نے 14 گیٹ کے دروازے کھولتے ہوئے 74,952 کیوکس پانی کا اخراج عمل میں لانے کا اظہار کیا۔ قومی یوم ہینڈلوم کے موقع پر ضلع کاماریڈی کلکٹر جتیشوری پاٹل نے اسٹال کا افتتاح عمل میں لایا۔ ضلع کاماریڈی کلکٹر جتیشوری پاٹل نے قومی یوم ہینڈلوم کے موقع پر اسٹال کا افتتاح عمل میں لاتے ہوئے کہا کہ ہینڈلوم سے بنے کپڑے بڑے پیمانے پر استعمال کرے، جس سے جلد کی حفاظت ہونے کے علاوہ عوام پر اس کا گہرا اثر پڑنے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں مقامی ایڈیشنل کلکٹر وینکٹیش دھتورے، ضلع ریونیو ایڈیشنل کلکٹر چندرا موہن، AO رویندر و دیگر محکمہ جات سے تعلق رکھنے والے عہدیداران کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ رینجل منڈل کے مقام پر غیر قانونی طور پر منتقلی عمل میں لانے والے ریت سے لدی ٹریکٹر کو مقامی عوام نے کیا پولیس کے حوالے۔ رینجل منڈل کے مقام پر واقع نیلا دیہات میں شام کے اوقات میں غیر قانونی طور پر ریت سے لدی ٹریکٹر چلانے سے دقت کا شکار عوام کی جانب سے روکنے پر ٹریکٹر کے ڈرائیور نے شیخ منیر نامی کسان پر ٹریکٹر چلانے کی کوشش کی، جس پر برہم عوام نے فوری طور پر ریت سے لدے ٹریکٹر کو پولیس اسٹیشن کے حوالے کیا، لیکن رینجل SI نے کیس درج کرتے ہوئے ٹریکٹر میں موجود ریت پر جرمانہ عائد کیا اور ٹریکٹر چھوڑ دیا، جس پر شیخ منیر نامی کسان نے رکن اسمبلی بودھن شکیل عامر نظام آباد کلکٹر نارائن ریڈی سے انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ میرا نام شیخ منیر ہے، میں نیلا کیمپ میں رہنے والا ہوں، اور کل جو ہے سو ٹریکٹر ریتی کا بھر کے آ رہا تھا، میں باہر ٹھہرا، اچانک میں میرے اوپر چڑھا رہا تھا، میں بازو میں ہٹ گیا، 100 ڈیل کو مارنے کے بعد پھر پولیس والے آ کے ٹریکٹر کو پورا ویڈیو نکال کے کر کے پورا ٹریکٹر کو لے کے چلے گئے ٹاؤن میں رکھے، میں جا کے کامپلیٹ دیا، صاحب میرے اوپر چڑھا رہا تھا بول کے میں کامپلیٹ دیا، دینے کے بعد تم ٹینشن نہ لو، اور ہم جو ہے سو کیسا بھی تمہارا کیس بک کراتے ہم، اور جو ہے سو کیس بک کراتے بول کے 4 روپے تک میرے کو حامی دی، حامی دینے کے بعد یوگش کا ٹریکٹر ہے، نیلے کا ہے صاحب نے، یوگش ہے، MPVP ہے یوگش۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے مرکز برائے فاصلاتی تعلیم کے تحت گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ کورسز میں داخلے۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے تحت انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ کورسز میں فاصلاتی تعلیم کے تحت داخلے دیے جا رہے ہیں۔ پہلے مرحلے کے تحت 13 اگست سے 16 سپٹمبر تک داخلے دیے جائیں گے۔ پروفیسر GV ریڈی، ڈائریکٹر پروفیسر G رام ریڈی، سینٹر برائے فاصلاتی تعلیم نے بتایا کہ BA، BCom، BBA، MBA، MCA، MA، فلسفی، انگلش، ہندی، تیلگو، اردو اور سنسکرت، اکنامکس، پولیٹیکل سائنس، پبلک پرسنل مینجمنٹ، پبلک ایڈمنسٹریشن، ہسٹری، سوشیولوجی، سائیکولوجی، MCom، MSc، PG ڈپلومے کے تحت بزنس مینجمنٹ، انگلش، کمپیوٹر اپلیکیشن، بائیو انفارمیٹکس، ڈاٹا سائنس اور یوگا کے سرٹیفکیٹ کورس میں یونیورسٹی گرانٹس کمیشن UGC کے رہنمانہ ہدایت کے تحت 2 مرحلوں میں داخلے دیے جا رہے ہیں۔ طلباء کو مشورہ دیا گیا کہ وہ عثمانیہ یونیورسٹی کے مراکز برائے فاصلاتی تعلیم میں تعلیمی سال 2022-23 کے تحت 2 اگست سے داخلے حاصل کر سکتے ہیں۔ امیدواروں کو مشورہ دیا گیا کہ وہ داخلوں کے طریقہ کار کو 16 سپٹمبر سے پہلے مکمل کر لیں۔ قواعد و ضوابط داخلوں کی طریقہ کار، فیس کی تفصیلات ویب سائٹ پر فراہم کی گئی ہیں۔ درخواست فارم معلومات کا بروچر ویب سائٹ کے علاوہ مرکز برائے فاصلاتی تعلیم سے حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن امیدواروں کو تمام کورسز میں داخلے آن لائن حاصل کرنا ہوگا اور رجسٹریشن فیس، کورس فیس، امتحانی فیس وغیرہ تمام ادائیگیاں مذکورہ ویب سائٹ کے ذریعے کرنی ہوں گی۔ چار مینار اور قلعہ گولکنڈہ میں 5 تا 15 اگست مفت داخلہ۔ حیدرآباد کی تاریخی سیاحتی مقامات چار مینار اور قلعہ گولکنڈہ میں 5 اگست سے 10 دن تک عوام کے لیے داخلہ مفت رہے گا۔ آزادی کا امرت مہوتسو تقاریب کے پیش نظر آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا کے تحت ملک میں تمام تاریخی سیاحتی مقامات میں آزادی کے 75 سال کی تکمیل کے موقع پر وزٹرز کے لیے مفت داخلے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 5 تا 15 اگست سیاحوں اور
وزٹرز کے لیے داخلہ مفت رہے گا۔ آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا نے واضح کیا کہ کسی بھی وزٹر سے چاہے وہ مقامی ہو یا بیرونی کوئی فیس وصول نہیں کی جائے گی۔ اس کے علاوہ آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا کے تمام میوزیمز میں بھی داخلہ مفت رہے گا۔ حیدرآباد میں اس فیصلے کا اطلاق چار مینار اور قلعہ گولکنڈہ پر رہے گا۔ عوام کی سہولت کے لیے مسجد حمیدیہ احمد پورہ کالونی کی جانب سے حمیدیہ آن لائن سینٹر کا قیام۔ مجلس اتحاد المسلمین سینئر کارپوریٹر رفعت محمد خان کے ہاتھوں افتتاح۔ عوام سے استفادے کی اپیل۔ شہر نظام آباد کے علاقے احمد پورہ کالونی میں واقع مسجد حمیدیہ کی جانب سے آج عوام کی سہولت و رہنمائی کے لیے حمیدیہ آن لائن سینٹر کا قیام علماء کرام کی دعاؤں کے ساتھ عمل میں لایا گیا۔ یہاں پر آدھار کارڈ، پین کارڈ، ووٹر آئی ڈی کارڈ و دیگر سہولت فراہم کرنے کا مسجد انتظامیہ کمیٹی نے اظہار کیا۔ افتتاحی تقریب میں مقامی مجلس اتحاد المسلمین سینئر کارپوریٹر رفعت محمد خان و سرفراز خان نے شرکت کرتے ہوئے مسجد کمیٹی کے اس اقدام کی ستائش کی اور بھرپور تعاون کرنے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے خدمات کی ملت کو کافی ضرورت ہے۔ اس موقع پر مسجد کمیٹی صدر محمد عبدالحمیم صاحب، مفتی عبدالماجد صاحب، فیاض الدین، خواجہ معین الدین خان، مولانا ارشد علی و دیگر موجود تھے۔ میں ڈویژن نمبر 59 کی تمام عوام سے خواہش کرتا ہوں کہ اپنے ووٹر لسٹ میں ناموں کی کیا ہے جانچ کروا لیں۔ اگر نام اپنے نہیں ہیں تو اس میں کیا ہے شامل کروا لیں اور ووٹر آئی ڈی کارڈ کو آدھار کارڈ سے لنک کر لیں۔ اگر ووٹر آئی ڈی کارڈ میں کچھ غلطیاں ہیں ناموں میں تو اس میں کریکشن کر ہم کیا یہاں پہ سروس دے رہے ہیں۔ تمام پولنگ بوتھ لیول آفیسرس کو بھی بلا رہے ہیں یہاں پر اپنے کیا ہے ناموں کو کیا ہے درست کروا۔ حمیدیہ مسجد احمد پورہ کالونی نظام آباد، اور جو لوگ یہاں سے مکان خالی کر کے دوسرے مکان میں چلے گئے وہ لوگ شفٹنگ میں بھی کیا ہے اپنا نام جو ہے اندراج کرا سکتے ہیں، اور جو نئے لوگ یہاں پر آئے ان لوگ فارم 6 میں نیو انرولمنٹ کرا سکتے ہیں۔ اختتام سے خبر نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ ریاست میں شدید احتجاج کے بعد مسجد خواجہ محمود کو واپس اسی مقام پر تعمیر کرنے کا حکومت نے کیا اعلان۔ ابھی تحریری اجازت نامہ باقی۔ سخت سیانتی بندوبست میں ایم ایل اے کوثر محی الدین کے ہمراہ مقامی عوام نے ادا کی نماز جمعہ۔ ہردل عزیز آرمور رکن اسمبلی جیون ریڈی پر قاتلانہ حملے کی مذمت کرتے ہوئے آج بعد نماز جمعہ مسلمانوں کی جانب سے ان کی درازی عمر کے لیے دعائے اجتماع کا انعقاد۔ مسلمانوں کی دعائیں ان کے ساتھ ہے، عوام کا اظہار۔ ریاستی وزیر وملا پرشام ریڈی کا دورہ بالکنڈہ، مختلف ترقیاتی کاموں کا لیا جائزہ، وہ مرحوم سرپنچ کے افراد خاندان کو دیا پرسہ۔ ملک کی آزادی کے 75 سال مکمل ہونے پر آزادی کا امرت مہوتسو کے تحت مختلف پروگرامز کا انعقاد۔ تلنگانہ یونیورسٹی میں تحریری مقابلوں کا انعقاد۔ آج کے لیے فی الحال اتنا ہی، انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے۔ دے اجازت، اللہ حافظ۔